بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ میں ہوں ظفر مقصود اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ظفر مقصود آفیشیل۔ ناظرین، بڑی اہم خبریں ہیں، بڑی اہم چیزیں ہیں آج سامنے آئیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ سیاسی جماعتوں میں تو جو ہے وہ بغاوت ہوتی تھی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مختلف تنظیموں میں، مختلف گروپوں میں جو ہے وہ دو دھڑے جو ہے وہ بن جاتے تھے۔ پر آج سپریم کورٹ میں جو ہے وہ یہ چیز سامنے آئی ہے، اور دو ججز جو ہیں انہوں نے آج تفصیلی فیصلہ جو اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان کا خود نوٹس تھا الیکشن کے حوالے سے، اس پہ دیا ہے۔ اور جو حکومتی وکلا نے اس دن 4/3 کی بات کی تھی کہ یہ فیصلہ 4/3 سے ہے، آج اس فیصلے میں جو ہے وہ یہی ذکر ہے چیف جسٹس صاحب کے اختیارات پہ اور دیگر چیزوں پہ جو ہے ان دونوں ججز نے جو ہے وہ کھل کے ایک نوٹ جو ہے وہ لکھا ہے۔ آج یہ فیصلہ کیوں آیا اور کیا وجہ تھی کہ آج یہ 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ جو ہے آج ہی جو ہے وہ آیا؟ دیکھیں، آج پاکستان تحریک انصاف نے جو 30 اپریل کی تاریخ تھی، اس 30 اپریل کی تاریخ کو جو ہے الیکشن کمیشن نے اوکے کیا، شیڈول جاری ہو گیا، تمام چیزیں جو ہے ہو گئیں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے آقاؤں کے کہنے پہ الیکشن کمیشن نے جو ہے اس الیکشن کو جو ہے 8 اکتوبر تک ملتوی کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے علاوہ شیخ رشید صاحب کی جو ہے وہ پٹیشنز گئیں سپریم کورٹ میں، اور آج جو ہے اس کی سماعت ہوئی 2 بجے سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سمیت 5 رکنی جو لارجر بینچ تھا وہ اس کی جو ہے وہ سماعت کر رہا تھا۔ وہ 5 رکنی جو لارجر بینچ نے جب اس کی سماعت کا آغاز کیا تو کافی اہم نقطے جو ہے وہ اٹھائے گئے، جس میں نگراں حکومت کا جو دورانیہ ہے اس حوالے سے جو ہے وہ ایک سوال چیف جسٹس آف پاکستان نے اٹھایا۔ اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک سوال یہ بھی اٹھایا کہ کیا جو ڈیٹ صدر پاکستان دیتے ہیں الیکشن کمیشن اس کو ختم کر کے، اس کو منسوخ کر کے، ملتوی کر کے الیکشن کو آگے لے کے جا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اس فیصلے کی روشنی میں آج تھوڑا سا جو 5 رکنی لارجر بینچ تھا اس میں جو کمنٹ سامنے آ رہے تھے، جو چیزیں سامنے آ رہی تھی، تو لگ ایسا رہا تھا کہ حکومت کی جو یہ پلاننگ تھی الیکشن کے حوالے سے، یہ جو ہے 2-3 سماعتوں میں جو ہے وہ اڑ کے جو ہے وہ فارغ ہو جائے گی، اور جو 30 اپریل کی ڈیٹ ہے شاید بہت زیادہ اگر اس پہ ہو سکے تو 15 دن، مہینہ جو ہے وہ بڑھا دیا جائے۔ اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ریمارکس دیے کہ ملک جو ہے وہ بڑے سنگین دور سے جو ہے گزر رہا ہے، بڑی جو مشکل حالات سے جو ہے وہ گزر رہا ہے، اور کیا تمام جماعتیں چاہتی ہیں کہ اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات جو ہیں وہ ہوں؟ تو اس پہ جو ہے تمام جماعتوں سے یقین دہانی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے جو ہے وہ مانگی ہے کہ آئیں اور یقین دہانی کرائیں کہ آپ لوگ اس ملک میں صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔ اچھا، جیسے ہی یہ سماعت ہوئی اور اس سماعت کے بعد جو ہے وہ 27 صفحات پہ مشتمل جسٹس منصور الحسن صاحب کا اور جو ہمارے دوسرے جج ہیں مندوخیل صاحب، ان کا جو ہے وہ ایک فیصلہ آ گیا جو پرانا سوموٹو تھا، جو پچھلا سوموٹو تھا چیف جسٹس آف پاکستان کا الیکشن کے حوالے سے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ جی جو 2 ججز الگ ہو گئے تھے، جو وہی بات جو وکلا نے کی تھی اس وقت حکومت کے، آج وہی انہوں نے لکھی کہ جی اختلافی جو نوٹ انہوں نے لکھا اس میں انہوں نے کہا کہ جی ان 2 ججز کی جو رائے ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ وہ 2 ججز جو ہے وہ اس سو موٹو اس از خود نوٹس کے جو ہے وہ حق میں نہیں تھے۔ تو یہ ایک نئی قانونی بحث چھڑ گئی ہے کہ اگر وہ 2 ججز جو ہے وہ اس میں ہم ایڈ کریں گے تو پھر وہ 2 ججز جو جسٹس مظاہر اکبر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب جو ہیں ان کو جو ہے آپ کیسے جو ہے وہ مائنس کر سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ 9 رکنی جو ہے وہ بینچ بنا تھا، اور 9 رکنی میں سے 2 وہ ججز
اور 2 وہ ججز کہ جن کو پہلے یہ کہا گیا کہ جی انہوں نے تو از خود نوٹس کی سفارش کر کے جو ہے اپنا ذہن پہلے ہی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے. تو اگر آپ ان جو 2 ججز کا شامل کرتے ہیں فیصلہ تو پھر ان 2 ججز کا بھی جو ہے وہ فیصلہ شامل کریں تو اس طریقے سے تو پھر یہ معاملہ جو ہے 5 اور 4 سے جو ہے جاتا ہے، جس کو آج آپ 4 اور 3 سے کہہ رہے ہیں. تو خیر پاکستان مسلم لیگ نون پی ڈی ایم اور طاقتور حلقوں نے اپنی ایک اور چال جو ہے وہ چل دی ہے، اور اب جو ہے عدلیہ بھی جو ہے وہ ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے. اب آج جو ہیرنگ ہوئی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ آ جانا، اور اس فیصلے کے بعد ایک نئی قانونی بحث کا چھڑ جانا، اور اب جب وہ فیصلہ متنازع ہو گیا، جو سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں ان کی ایک 27 صفحات پر مشتمل نوٹ آ گیا کہ یہ 4-3 کا ہے، تو پھر وہ توہین عدالت کا معاملہ اور وہ جو کورٹ آرڈرز تھے وہ تو سب جو ہے مطلب ایک سائڈ میں چلے گئے. اب بحث یہ ہو رہی ہے کہ اس کی کیا ویلیو تھی اور کیا ویلیو اس آرڈر کی جو ہے وہ نہیں تھی. پر اب دوسری جانب جو ہے وہ اب یہ سماعت کا آغاز ہو گیا ہے، اور یقیناً اس میں بھی کوئی فیصلہ آئے گا تو اسی جو پرانا خود نوٹس تھا اسی کو بنیاد بنا کے جو ہے اب اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور مسلسل جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کرنے کی جو ہے وہ سازش کی جاتی رہے گی. تو ایک طرف تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی رہی کورٹ کے حوالے سے. دوسرا جو ہے آج عمران خان صاحب کی پیشی تھی. عمران خان صاحب پیش ہوئے لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہاں انہوں نے جو ہے اپنی عبوری ضمانتیں 7 مختلف جو کیسز تھے اس میں جو ہے وہ حاصل کی، اور وہاں پر بھی آج سیم کنڈیشن سیم سچویشن. آج بہت بڑا کراؤڈ نہیں تھا، خود عمران خان صاحب نے بھی جو ہے اس کو اوائڈ کیا، لوگوں کو کال نہیں کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی جب کراؤڈ جاتا تھا، جب یہ مقدمہ ایک اور جو ہے وہ بن جاتا ہے عمران خان صاحب پہ اور لوگوں پہ، تو آج وہ کراؤڈ نہیں تھا. اس کے باوجود جو ہے عمران خان صاحب کی گاڑی پر حملہ کیا گیا. آج میڈیا دکھاتا رہا گاڑی کا جو ونڈو اسکرین ہے اس کو جو ہے وہ توڑا گیا، جبکہ وہ بلٹ پروف آپ کی گاڑی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ تھے جو کم تعداد میں تھے ان پر بھی شیلنگ، ان پر بھی جو ہے وہ گرفتاریاں جو ہیں، ان پر بھی مقدمات جو ہے وہ درج ہوئے ہیں. تو مسلسل ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک کو انارکی کی طرف جو ہے وہ دھکیلا جا رہا ہے. ملک میں جو ہے وہ ماشاء اللہ کو جو ہے وہ دعوت دی جا رہی ہے. تو یہ ساری سچویشن بن گئی ہے. اب سپریم کورٹ میں بھی ججوں میں جو ہے وہ تقسیم نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو اس وقت آپ کو تقسیم نہ نظر آتا ہو. تو یہ ساری صورتحال ہے. کل اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ پھر اس کی سماعت ہوگی صبح 11 بجے. چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ جو ہے وہ پھر اس کی جو ہے وہ سماعت کرے گا، اور دیکھیں کیا اس کا جو ہے رزلٹ آتا ہے، اور پھر جو اس میں فیصلہ آتا ہے کیا اس فیصلے کو بھی جو ہے پچھلے جو خود نوٹس ہے آج جو اس پر یہ 27 صفحات کا جو فیصلہ آیا ہے اس کو بنیاد بنا کر اس فیصلے کو بھی جو ہے وہ کہیں متنازع تو نہیں کیا جائے گا. تو یہ ساری ڈیولپمنٹ ہیں. کل جو ہائی کورٹ میں سپریم کورٹ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس سے آپ کو آگاہ کروں گا. جب تک کے لیے جو ہے وہ مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.